بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. ہم سیکنڈ ایئر کا لیسن آن ڈسٹرائنگ بکس جو ہے وہ پڑھ رہے تھے. جیسے اسکوائر اس کا رائٹر ہے اور فرسٹ 2 پیراگرافس میں ہم نے پڑھا کہ جیسے اسکوائر جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں اس قسم کی کوئی بھی چیز جو کتاب کی شکل میں ہے اور اگر وہ یوز لیس ہے تو آپ اس کو تلف کر دیں. یعنی کسی بھی چیز کو اس لیے گھر کی الماری میں رکھنا کہ وہ کتاب کی شکل میں ہے یہ مناسب نہیں. اور وہ کتابیں جو آپ پڑھ چکے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ کتابیں جو ہے یوز لیس ہیں تو آپ ان کو جو ہے وہ تلف کریں. لیکن ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ ان کو جو ہے وہ کتابوں کو تلف کرنا، ان کو ختم کرنا آسان نہیں. اور یہی مشکل ایک بار اس کو بھی درپیش آئی جب اس نے اپنے گھر میں موجود کتابوں کو جو ہے وہ تلف کرنے کا منصوبہ بنایا، کیونکہ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ اسے اب ڈیسائیڈ یہ کرنا تھا آیا کہ وہ اپنے گھر میں خود رہے یا وہ اپنی کتابوں کو رہنے کی جگہ دے. تو اس نے کتابوں کو جو ہے وہ بوری میں لادا اور جو ہے وہ کندھے پر رکھا اور گلی میں آ گیا. اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوا یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے. وہ کہتا ہے کہ اٹ واز نیئرلی اے مڈ نائٹ. یہ تقریباً آدھی رات کا وقت تھا. آئی اسٹیپڈ انٹو دا اسٹریٹ. جب میں نے گلی میں قدم رکھا. کہتا ہے جب میں نے گلی میں قدم رکھا تو یہ تقریباً آدھی رات کا وقت تھا. دیر واز اے کولڈ نپ ان دا ایئر. ہوا میں ہلکی سی ٹھنڈک تھی. نپ کہہ لیں خنکی کو، فریز بائٹ کو چل کہہ لیں اس کو آپ کولڈنس. تو کہتے ہیں دیر واز اے کولڈ نپ ان دا ایئر. ہوا میں ہلکی سی خنکی تھی، ٹھنڈک تھی. دا اسکائی واز فل آف اسٹارس. اور آسمان تاروں سے بھرا ہوا تھا. کہتے ہیں ہوا میں تھوڑی سی ٹھنڈک تھی اور آسمان تاروں سے بھرا ہوا تھا. اینڈ دا گرینش یلو لیمپ. کہتا ہے ایک زرد جو لیمپ لالٹن جی تھی اس کی جو سبزی مائل روشنی تھی. تھریو لانگ گلیمز اکراس دا اسموتھ ہارڈ روڈ. کہتا ہے ہموار سخت سڑک پر دور تک پھیلی ہوئی تھی. گلیم کہہ رہے ہیں آپ روشنی، شائنر جس کو ہم کہتے ہیں گلیٹر ریز. تو کہتا ہے جو زرد لیمپ تھا اس کی سبزی مائل روشنی ہموار سڑک پر دور تک پھیل رہی تھی. فیو پیپل ور اباؤٹ. چند لوگ ادھر ادھر پھر رہے تھے. اینڈ ہیئر اینڈ دیئر رینگ آؤٹ اسٹیپس آف سولیٹری ٹریولر آن دا وے ہوم اکراس دا برج بیٹر سی. کہتا ہے بیٹر سی برج کا جو پل تھا اس پر چند ایک تنہا مسافر، سولیٹری تنہا مسافر جو واپس اپنے گھر جا رہے تھے، ان کے قدموں کی آواز رینگ آؤٹ گونج رہی تھی. رینگ آؤٹ گونجنا، سولیٹری تنہا، آئسولیٹڈ سنگل سول. تو کہتا ہے سڑک پر کہیں کہیں ایک تنہا مسافر جو رات کو واپس اپنے گھر جا رہا تھا بیٹر سی برج پر، اس کے قدموں کی آواز آ رہی تھی. آئی ٹرنڈ اپ مائی اوور کوٹ کالر. کہتا ہے میں نے اپنے اوور کوٹ کے کالر کو اوپر کی جانب چڑھا دیا. سیٹلڈ مائی سیک کمفرٹیبلی اکراس مائی شولڈر. اور میں نے اپنی بوری کو جو ہے وہ پرسکون انداز میں اپنے کاندھے پر سنبھالا، ایڈجسٹ کیا، ٹھیک کیا اس کو. اسٹروڈ آف ٹورڈز دا لٹل اسکوائر گلو آف دا کافی اسٹال. کہتا ہے ایک کافی اسٹال تھا، اس پر جو ہے ایک اسکوائر گلو، ایک چکور ٹائپ روشنی، ایک لالٹن ٹائپ لگی ہوئی تھی. میں اس طرف کیا ہو گیا چل دیا. اسٹروڈ آف چل دینا، اسٹیپ پیس واک. اور وہ کافی اسٹال کدھر تھا جی؟ وچ مارکڈ نیئر دا اینڈ آف دا برج. یہ کافی اسٹال جو تھا جو میرے دریا کے جانب پہلا جو میرا پل کا کنارہ تھا اس کے ساتھ تھا. یعنی یہ اس بات کی علامت تھی کہ جو کافی اسٹال ہے یہ دریا کے کنارے کے پہلے حصے پر موجود ہے. ہوز سویپنگ آئرن یارڈز. اس دریا کے جو پشتے تھے، لوہے کے پشتے، ور جسٹ ویزیبل، ہلکے ہلکے نظر آ رہے تھے. اگینسٹ دا ڈارک اسکائی بیہائنڈ. اور اس کے پیچھے جو ہے وہ سیاہ تاریک آسمان دکھائی دے رہا تھا. یعنی جو گرل تھی دریا کی وہ دکھائی دے رہی تھی اور اس کے پیچھے سیاہ آسمان دکھائی دے رہا تھا. یعنی وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنا کالر چڑھایا، اپنی بوری کو کاندھے پر ایڈجسٹ کیا اور میں اس کافی اسٹال پر لگی روشنی کی طرف چل دیا جو دریا کا جو پل ہے اس کا پہلے کنارے کی نشاندہی کرتا تھا. اور دریا کے جو پشتے تھے وہ سیاہ تاریک آسمان کے پیچھے صاف دکھائی دے رہے تھے. A few doors down. چند دروازے، چند عمارتیں کراس کرنے کے بعد، عبور کرنے کے بعد، I passed a policeman. میرے پاس ایک پولیس والا گزرا. who was flashing his lantern on the catches of the window. کہتا ہے جس کے پاس ایک لالٹین تھی، ایک جس کو آپ ٹارچ ٹائپ کہہ لیں، وہ موجود تھی اور وہ جو ہے اس سے کیچز چیک کر رہا تھا، بیسمنٹ ونڈوز کے تالے چیک کر رہا تھا. کیچز تالے.
بیسمنٹ سیلر کہہ لیں، تہ خانہ کہہ لیں. ہی ٹرنڈ، وہ مڑا، یعنی وہ شخص دوسری جانب مڑا. آئی فینسائڈ، میں نے خیال کیا. فینسائڈ ہوتا ہے خیال کرنا، گمان کرنا. تو آئی فینسائڈ ہی لکڈ سسپیشیس، میرے خیال میں آیا کہ وہ شک کرنے والا شخص ہے، یعنی وہ پولیس والا مجھ پر شک کر رہا ہے. اینڈ آئی ٹریمبل سلائٹلی، اور میں تھوڑا سا خوف زدہ ہو گیا، یعنی میرے ذہن میں ایک خوف کی لہر دوڑ گئی کہ یہ شخص مجھ پر کسی قسم کا شک کر رہا ہے. دی تھاٹ occurred ٹو می، میرے ذہن میں ایک خیال آیا، ایک آئیڈیا، ایک بات آئی. کیا؟ پرہیپس ہی سسپیکٹ آئی ہیو اے سویگ ان دس سیک، شاید یہ پولیس والا خیال کر لے. سسپیکٹ خیال کرنا، تصور کرنا، گمان کر لینا. تھاٹ جس کو ہم کہہ لیں کہ میرے پاس سویگ ہے، لوٹا ہوا مال ہے. سویگ باٹی یا لوٹڈ میٹیریل جس کو آپ کہہ لیں، پلنڈر کہہ لیں. تو کہتا ہے کہ میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ کہیں یہ پولیس والا میرے مال کو میرے یہ نہ سمجھے کہ میں بوری میں مال لوٹ کر لے جا رہا ہوں، چوری کر کے لے کے جا رہا ہوں. کہتا لیکن اس چیز نے مجھے زیادہ خوفزدہ نہیں کیا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اگر ایسا سوچ بھی لے گا تو میں کتابیں دکھا دوں گا اس کو، اور کوئی بھی شخص جو ہے وہ کتابوں کو جو ہے وہ چوری کا مال نہیں سمجھے گا. تو یہ بات اس نیکسٹ لائن میں کہہ رہا ہے، کہتا ہے آئی واز ناٹ سیریسلی ڈسٹربڈ، میں زیادہ پریشان نہ ہوا. سیریسلی ڈسٹربڈ، زیادہ پریشان نہ ہوا. کیوں نہیں ہوا جی؟ آئی نیو دیٹ آئی کوڈ بیئر انویسٹیگیشن، میں جانتا تھا کہ میں جو ہے وہ انویسٹیگیشن جو ہے چھان بین کا جو ہے متحمل ہو سکتا ہوں. یعنی میں اس کو کہوں گا بھائی تم میری تلاشی لے لو، میری یہ بوری چیک کر لو اگر میں تم سمجھتے ہو کہ لوٹا ہوا مال لے کر جا رہا ہوں. اینڈ دیٹ نو باڈی وڈ بی سسپیکٹڈ آف ہیونگ اسٹولن سچ گڈس تھاؤ دے ور فرسٹ ایڈیشن. اگرچہ میرے پاس نئی کتابیں تھیں آئی واز کیرنگ، جو میں لے جا رہا تھا، مگر کوئی بھی ان کو چوری کا مال نہیں سمجھے گا. نیورتھلیس، اس کے باوجود آئی کوڈ ناٹ ہیلپ ٹو سلائٹ ان ایز وچ کم ٹو آل ہو آر آئیڈ سسپیشیسلی بائی پولیس. کہتا ہے ہر وہ شخص جس پر پولیس شک کر رہی ہو تو اس کے اندر جو بے چینی پیدا ہوتی ہے، میرے اندر بھی وہ بے چینی تھی اور میں اس پر قابو نہ پا سکا. ان ایز، بے چینی، پریشانی، نروسنس. اینڈ آل ٹو دوز ہو آر ڈیٹیکٹڈ اینڈ اینی ڈیلیبریٹلی فیوریٹیو ایکٹ، اور وہ اس طرح کا خوف تھا جو ہر اس شخص میں پایا جاتا ہے جو جان بوجھ کر کوئی کام چھپ کر رہا ہو. فیوریٹیو، مخفی، پوشیدہ، ڈیلیبریٹلی، جان بوجھ کر. کہتا ہے کوئی بھی شخص جان بوجھ کر جب کوئی کام چھپ کر کرتا ہے، ہاؤ اور ہارملیس، اگرچہ وہ کام نقصان دہ نہ بھی ہو، وہ کام کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہ ہو، لیکن اگر کوئی بھی شخص جان بوجھ کر کوئی کام فیوریٹیولی کرتا ہے، چھپ کر کرتا ہے، تو اس کے اندر خوف موجود ہوتا ہے. تو میرے اندر بھی وہ خوف تھا اور میں اس پر قابو نہ پا سکا. ہی ایکویٹڈ می، اس نے مجھے نظر انداز کیا. ایکویٹڈ، نظر انداز کرنا. اوور لک، اوور سائٹ. اپیرنٹلی، ظاہری طور پر. اینڈ ود دا اسٹیپ دیٹ، اور اس قدم میں نے اپنے قدموں کو میکنگ این ایفرٹ، کوشش کرتے ہوئے تیز، یعنی کہتا ہے میں نے کوشش کی، میرے قدم تیز ہو رہے تھے. آئی پریونٹڈ فرام مور گروئنگ مور ریپڈ، جب میں نے دیکھا پولیس والا میرے پاس آ رہا ہے یا اس طرف سے گزر رہا ہے تو کہتا ہے میرے قدموں نے خود بخود تیز چلنا شروع کیا اور میں نے ان کو تیز ہونے سے روکا. آئی واکڈ آن، میں آگے بڑھتا گیا. انٹل آئی ریچ دا ایمبینکمنٹ، یہاں تک میں اس کے کنارے پر پہنچ گیا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج جسٹ ایک پیراگراف ہم نے کیا ہے، اور نیکسٹ جو ہے پیراگرافس جو دو وہ میں کل آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں پڑھا دوں گا. لیکن ساتھ ہی جو ہے آپ نے وہ ایڈیمس اور کانٹینیوس پیسز جو ہیں وہ ڈیلی کی بنیاد پر آپ ایک ایک یاد کرتے جائیں. میں ویڈیو کے ساتھ ٹاسک میں بھی اس کو لکھ دوں گا آپ کو، تو آپ اس کو لازمی کریں، کیونکہ جب آپ دوبارہ اکیڈمی آئیں گے، آپ کا ٹیسٹ شیڈول سٹارٹ ہوگا، تو اس وقت ہمارے پاس کام کا برڈن اتنا زیادہ ہوگا کہ ہم اس کو نہیں کر سکیں گے. تو آپ ابھی سے ان کو ساتھ ساتھ 5 یا 10 ایڈیم ڈیلی کا یاد کریں، اور ساتھ جو ہے وہ 1 2 لازمی طور پر کانٹینیوس پیسج کو یاد کر کے لکھیں، اور لکھ کر جو ہے اس کو یاد کریں، تاکہ جو ہے وہ آپ کا کام جو ہے وہ ساتھ ساتھ کور ہوتا جائے. نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.